السلام علیکم، AMDHR کی جانب سے آج ہمارا دوسرا سبق ہے انگلش گرامر کا، اور یہ سبق پچھلے سبق کا تسلسل ہے۔ پچھلا سبق جو کہ پارٹس آف سینٹینس کے بارے میں تھا، اور آج کا یہ سبق کائنڈز آف سینٹینس، یعنی اس سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ مفہوم کے لحاظ سے جملے کی کتنی اقسام ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پارٹس آف سینٹینس جو کہ دو چیزیں تھی، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، اور آج کے سبق میں جو ہے وہ کائنڈز آف سینٹینس، یہ 5 اقسام پر مشتمل ہے انگلش گرامر میں۔ وہ کون کون سے قسمیں ہیں، آئیے آگے ہم تو انگلش گرامر میں مفہوم کے لحاظ سے جملے کے مندرجہ ذیل 5 اقسام ہے۔ نمبر 1 assertive sentence، نمبر 2 interrogative sentence، نمبر 3 imperative sentence، نمبر 4 exclamatory sentence، اور نمبر 5 optative sentence۔ یعنی جملے کی اقسام جو ہے وہ انگلش گرامر میں 5 قسموں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 جملہ خبریہ، نمبر 2 سوالیہ جملہ، نمبر 3 حکمیہ یا امریہ جملہ، نمبر 4 تعجبیہ جملہ، نمبر 5 دعائیہ جملہ۔ تو آج اس سبق میں ہم صرف نمبر 1 assertive sentence یعنی جملہ خبریہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اسے ہم پہلے عربی گرامر میں واضح کریں گے، اس کے بعد انگلش گرامر میں پڑھیں گے۔ تو چلے عربی گرامر کی جانب چلتے ہیں کہ وہاں پر جملہ کی ابتدائی طور پر کتنے اقسام ہیں۔ عربی گرامر میں جملے کی ابتدائی طور پر 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 جملہ خبریہ، نمبر 2 جملہ انشائیہ۔ عربی گرامر والوں نے جملہ خبریہ کی تعریف یوں کی ہے کہ جملہ خبریہ وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں، اور یہ جملہ خبریہ جو ہے 2 قسم پر مشتمل ہیں۔ پہلی قسم وہ کہ جس جملے کا پہلا جز وہ اسم ہو، جیسے زید عالم، کہ زید عالم ہے، تو یہاں پر اس جملے کا پہلا جز جو ہے وہ اسم ہے، اگرچہ دوسرا جز بھی اسم ہے لیکن پہلا جز جو ہے اسم ہے، تو اس جملے کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس جملے میں پہلے جز کو مسند الیہ کہا جاتا ہے، اور اسے مبتدا بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا جز وہ مسند ہے اور اسے خبر کہا جاتا ہے، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور جملہ خبریہ کی دوسری قسم وہ جملہ ہے کہ جس کا پہلا جز فعل ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جملہ خبریہ 2 قسم پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 جملہ خبریہ اسمیہ اور جملہ خبریہ فعلیہ۔ تو وہ جملہ جس کا پہلا جز فعل ہو تو اس کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے، اور اس کی مثال جیسے ضرب زید، مارا زید نے، تو اس مثال میں جملے کا پہلا جز وہ فعل ہے، اسی وجہ سے اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا جز جو ہے وہ اسم ہے جسے مسند الیہ کہا جاتا ہے اور فاعل بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ آگے یہ جو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں مسند اور مسند الیہ کا ذکر ہوا ہے، ان کا مختصر جو ہے تعارف کیا گیا ہے کہ مسند جو ہے وہ حکم ہے، اور مسند الیہ ہے وہ ہے جس پر حکم کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں آ سکتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ مسند تو آ سکتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں آ سکتا ہے، جو کہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں تک ہم جملہ خبریہ کی تعریف اور اس کی اقسام عربی گرامر کی
جان چکے ہیں، آگے ہم جملہ انشائیہ پڑھیں گے۔ تو جملہ انشائیہ کی تعریف ہم پڑھتے ہیں کہ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکیں۔ یعنی جملہ انشائیہ جو بھی کہے اس میں نہ تو سچ کا احتمال ہوتا ہے اور نہ جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے، کیونکہ کہنے والے کو سچ یا جھوٹ سے متصف ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ خبر دینے پر ہوتا ہے کہ جب جملہ خبریہ ہوتا ہے تو اس میں سچ اور جھوٹ دونوں کی احتمال ہوتی ہے، لیکن انشاء میں جو ہے وہ سچ اور جھوٹ کی کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ جملہ انشائیہ میں کسی قسم کی خبر نہیں ہوتی اور جملہ انشائیہ کی تقریباً 10 اقسام ہے۔ ویسے انشائیہ کا جو لغت میں معنی ہے وہ ہے پیدا کرنا، تو یہاں پر جو متکلم ہے وہ بھی اپنے طبیعت میں کوئی بات پیدا کر کے کسی چیز کا مطالبہ کر لیتے ہیں یا یا کسی چیز کے بارے میں وہ پوچھ لیتے ہیں، تو اس میں جھوٹ اور سچ کا احتمال نہیں ہوتا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ جب کہنے والا اپنے مخاطب سے کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے یا کوئی مطالبہ کرتا ہے، اگر وہ مخاطب وہ کام کر لیتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بات پوری ہو گئی، لیکن اس کو ہم سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر مخاطب نے وہ کام نہیں کیا تو ہم کہیں گے کہ اس کی بات پوری نہیں ہوئی، لیکن اس کو ہم جھوٹا بھی نہیں کہیں گے۔ تو جملہ انشائیہ کی 10 اقسام ہے۔ نمبر 1 امر، نمبر 2 نہی، نمبر 3 استفہام، نمبر 4 تمنی یا تمنا، نمبر 5 ترجی، نمبر 6 عقود، نمبر 7 ندا، نمبر 8 عرض، نمبر 9 قسم، نمبر 10 تعجب۔ تو یہ 10 اقسام جملہ انشائیہ کی ہے، اور ہمارے انگریزی میں جو 5 اقسام ہے جملے کی، ان میں صرف جملہ خبریہ کے علاوہ جو باقی 4 اقسام ہے، یعنی سوالیہ جملہ، حکمیہ یا امریہ جملہ، نمبر 4 تعجبیہ جملہ، نمبر 5 دعائیہ جملہ، یہ 4 اقسام یہ تمام عربی گرامر کے جملہ انشائیہ کے تحت آ رہے ہیں، یہ جملہ انشائیہ کے اقسام میں سے ہیں۔ تو اب ہم جملہ انشائیہ کے اقسام میں سے ہر ایک قسم کی تعریف کرتے ہیں مختصر۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ امر ہے۔ امر کا لغوی معنی حکم کرنا، اور اصطلاح میں جملہ امریہ وہ ہوتا ہے جس میں متکلم اپنے مخاطب سے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، جیسے اضرب عربی میں ایک کہا جاتا ہے مار تو، یعنی تو مار، یہ ایک حکم ہوتا ہے تو اسے جملہ امریہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جملہ نہیں کا لغوی معنی ہے روکنا، اور اصطلاح میں جملہ نہیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں متکلم اپنے مخاطب سے کسی کام کے نہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے لا تضرب، نہ مار تو یہاں پر مارنے سے روکا گیا ہے تو اسے جملہ نہیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد استفہام کا لغت میں معنی ہوتا ہے پوچھنا، اور اصطلاح میں استفہامیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ناواقف کسی واقف سے کسی نامعلوم چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے، جیسے حل ضرب زید، عربی میں کہا جاتا ہے کیا زید نے مارا، تو یہ جملہ استفہامیہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد تمنا یا تمنی کا لغوی معنی ہوتا ہے آرزو کا اظہار کرنا، اور اصطلاح میں تمنی جملہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں متکلم اپنی آرزو کا اظہار کرتا ہے، جیسے عربی زبان کی ایک مثال ہے لیت عمرا غائب، کاش کہ عمر غائب ہوتا۔ اس کے بعد ہم ترجی کا معنی بیان کریں۔ ترجی کا لغت میں معنی ہوتا ہے امید کرنا، اور اصطلاح میں ترجیہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے متکلم اپنی امید کا اظہار کرتا ہے، جیسے لعل زیدا حاضر، امید ہے کہ زید حاضر ہو، تو اسے ترجی جملہ کہا جاتا ہے۔ اور آگے ایک فرق بیان کیا جاتا ہے تمنی اور ترجی کے درمیان۔ تمنی اور ترجی میں 2 طرح کا فرق ہے۔
تمنی کا استعمال ممکن اور ناممکن دونوں طرح کے کاموں میں ہوتا ہے، جبکہ ترجیح کا استعمال صرف ممکن کاموں میں ہو سکتا ہے، ناممکن میں نہیں ہو سکتا۔ تو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ تمنا اور ترجیح میں فرق یہ ہے کہ تمنا کا استعمال ممکن اور ناممکن دونوں طرح کے کاموں میں ہو سکتا ہے، لیکن ترجیح کا استعمال صرف ممکن کاموں میں ہو سکتا ہے، ناممکن میں نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی کہے لیت الشباب یعود یوما، کاش جوانی کسی دن لوٹ آئے، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ امید ہے کہ جوانی کسی دن لوٹ آئے، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ لعل الشباب یعود یوما، امید ہے کہ جوانی کسی دن لوٹ آئے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ فرق ہے تمنا اور ترجیح کے درمیان۔ اور ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ ترجیح کا استعمال پسندیدہ اور غیر پسندیدہ دونوں طرح کے کاموں میں ہوتا ہے، مگر تمنا کا استعمال صرف پسندیدہ کاموں میں ہوتا ہے، ناپسندیدہ کاموں میں نہیں ہوتا۔ تو یہ ترجیح اور تمنا کے درمیان فرق تھا۔ آگے نمبر 6، جملہ انشائیہ کا جو قسم ہے عقود۔ عقود جمع ہے عقد کی۔ عقد کا لغت میں معنی ہوتا ہے گرہ باندھنا، اور اصطلاح میں عقودیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کا کسی معاملہ کے انعقاد سے تعلق ہو، جیسے بیعت اشتریت، میں نے بیچا، میں نے خریدا۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھنا کہ یہ بیعت اشتریت، میں نے بیچا، میں نے خریدا، یہ دونوں اس وقت جملہ انشائیہ ہوں گے جب معاملہ طے کرتے وقت ان کو بولا جائے، اور اگر معاملہ طے ہو جانے کے بعد ان کے ذریعے خبر دی جائے تو یہ جملہ خبریہ ہوں گے، انشائیہ پھر نہیں ہوں گے۔ آگے نمبر 7، جملہ ندائیہ۔ ندا کا لغت میں معنی ہوتا ہے آواز دینا، اور اصطلاح میں ندائیہ جملہ وہ ہوتا ہے جس میں متکلم مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کرے، جیسے یا اللہ، تو اسے جملہ ندائیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 8، عرض۔ عرض کا لغت میں معنی ہوتا ہے پیش کرنا، اور اصطلاح میں عرضیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں متکلم مخاطب کو نرمی کے ساتھ کسی کام کے کرنے پر ابھارتا ہے، جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے الا تنزل بنا فتصیب خیرا، تو کیوں ہمارے پاس نہیں آتا تاکہ بھلائی کو پہنچ جائے آپ، تو ایسے جملے کو جملہ عرضیہ کہا جاتا ہے۔ آگے نمبر 9 جو ہے وہ قسم ہے۔ قسم کا لغت میں معنی ہوتا ہے قسم اٹھانا، اور اصطلاح میں قسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے ذریعے قسم اٹھائی جائے، جیسے واللہ لأضربن زیدا، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا، تو یہ جملہ قسمیہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 10، جملہ تعجبیہ۔ تعجب کا لغت میں معنی ہوتا ہے حیرانگی، اور اصطلاح میں تعجبیہ جملہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے ذریعے کسی چیز پر حیرانی کا اظہار کیا جائے، جیسے ما احسن زیدا، عربی میں کہا جاتا ہے ما احسن زیدا، کیا ہی اچھا ہے زید، تو اسے جملہ تعجبیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ افعال مدح اور افعال ذم وہ ہوتے ہیں جن کے ذریعے تعریف یا مذمت کی جائے، وہ بھی جملہ انشائیہ کے قسموں میں سے ہیں، جیسے کوئی کہے بہت ہی اچھا ہے زید، اور اسی طرح کوئی کہے بہت ہی برا ہے بکر، تو وہ جملے جس میں متکلم افسوس کا اظہار کرے وہ بھی جملہ انشائیہ کی قسم ہے۔ اسی طرح وہ جملے جس کے ذریعے دعا یا بدعا کا اظہار کیا جائے وہ بھی جملہ انشائیہ کے اقسام میں سے ہے۔ دعا کی مثال جزاک اللہ خیرا، بدعا کی مثال لا جزاک اللہ خیرا۔ تو یہاں تک ہماری جملہ کی 2 اقسام مکمل ہو گئے ہیں عربی گرامر کے لحاظ سے، یعنی جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کی اقسام اور تعریفات۔ آگے ہم ان کو انگلش گرامر میں پڑھیں گے کہ وہاں پر ان کی تعریفات کیا کیا ہے اور اقسام کیا کیا ہے۔ اب ہم انگلش میں
جملہ خبریہ کی تعریف کرتے ہیں، جسے انگلش میں assertive sentence کہا جاتا ہے۔ تو آئیے تعریف کرتے ہیں۔ It's the sentence in which positive or negative statements are made. The sentence that expresses positive sense is called affirmative sentence, and the sentence that gives the negative sense is called negative sentence. یعنی جملہ خبریہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں مثبت یا منفی بیانات کیے جاتے ہیں، یعنی وہ جملہ جو مثبت احساس کا اظہار کرتا ہے اسے مثبت جملہ کہا جاتا ہے، اور وہ جملہ جو منفی احساس کا اظہار کرتا ہے اسے منفی جملہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جملہ خبریہ کی تعریف ہوگی۔ تاکہ ہم اس جملے میں جو دو لفظ مثبت اور منفی کا ذکر آیا ہے ان کو ہم ایکسپلین کریں گے کہ مثبت جملہ کیا ہے اور منفی جملہ کیا ہے۔ تو affirmative and negative sentence. Number one, affirmative sentence, a sentence which gives simple and positive detail. Number two, negative sentence, a sentence which shows negative statement is called negative sentence. No or not is used in such sentence after helping verb. یعنی مثبت جملہ ایسا جملہ جس میں سادہ بیان پایا جائے اس کو اردو میں مثبت جملہ اور انگریزی میں پازیٹیو جملہ کہا جاتا ہے۔ نمبر دو، منفی جملہ اردو میں ایسا جملہ جس میں نہ یا نہیں پایا جائے انگریزی جملے میں امدادی فعل کے بعد، یعنی انگریزی جملے میں امدادی فعل کے بعد نو اور ناٹ پایا جائے اسے انگریزی میں نیگیٹو سینٹنس کہا جاتا ہے اور اس کو اردو میں منفی جملہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گئی آج کی ہماری سبق مکمل۔ ہمارے اس سبق میں صرف اور صرف جملہ خبریہ کی تعریف اور اس کی اقسام ہو گئی، باقی اقسام انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔